بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان جیسے مبارک مہینہ نصیب کیا. اس کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کو بہت ہی زیادہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. اس کو میں نے بھی کہا تھا کہ جب رمضان شروع ہو تو سونداہ کو چاند دیکھنا تھا، اتوار کے دن چاند دیکھنا تھا رات کو. تو جب چاند دکھا نہیں تو پھر جو ہے تو یہ اب کیا ہو گیا، یہ یقینی ہو گیا، سیکر ہو گیا کہ جو ہے دینس داہ سے تراویح ہے، روزہ ہے، اور مان داخ سے کیا ہوگا، تراویح شروع ہوگا. اس کا معنی کیا ہے کہ مان داخ مغرب کے بعد سے جس طرح مغرب داخل ہوگا رمضان شروع ہو جائے گا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے اس وقت جو ہے کیا کریں، مسجد میں آ جائے مغرب سے پہلے تاکہ ہمارا رمضان جس طرح داخل ہو تو ہم مسجد میں آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار گاہ میں جو ہے 10 میں سے 2 رکعت شکرانہ ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے یہ مبارک مہینہ نصیب کیا. اور اس مبارک مہینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک آدھ دن نہیں بلکہ 2 مہینے پہلے سے تیار ہوتے تھے. رجب ہی کے شروعات سے جب رجب کا چاند نظر آ جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیاری کر دیتے تھے. عبداللہ kayaknya dikurak ipasok dun ya sudah tiketkan. تو 2 مہینے پہلے ہی سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جاتے تھے اور جو ہے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یہ دعا میں نے کئی مرتبہ جو ہے اس کے بارے میں کہا ہے اور یہ بہت مشہور دعا بھی ہے الحمدللہ، اور ہم میں سے کافی لوگوں کو یاد ہے. تو زندگی میں برکت مانگتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم برکت مانگتے تھے. اب اس چیز کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی کے لیے برکت مانگتے تھے تاکہ وہ رمضان کو پا سکے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو پا سکے. اس کے لیے رجب ہی سے 2 مہینے پہلے ہی سے تیاری کرتے تھے، دعا مانگتے تھے کہ مجھے زندہ رکھنا، یا اللہ مجھے زندہ رکھنا. اب اس کو اس طرح سمجھو، معراج ہوا تھا نا، اور معراج کے بارے میں جو ہے یقینی بات یہ ہے، ڈیفینیٹیو بات یہ ہے کہ معراج ہجرت سے پہلے ہوا تھا. معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے. یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ ہجرت کرنے، ابھی تک مکہ المکرمہ میں رہتے تھے، ابھی مدینۃ المنورہ گئے نہیں تھے، تب کا واقعہ ہے. تو معراج ہوا تھا. تو معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھی، جنت کے تمام نعمتوں
جو ایک مومن کو ملنے والا ہے اس کی زیارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ دیکھو ہمارے جو ہے، ہم جب جنت کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جب ہم یقین رکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم جنت دیکھ کے آئے ہیں؟ جب ہم جنت دیکھ کر آتے تو پھر جو ہے کوئی ہم کو قبول نہیں کرتا ہمارے بیچ میں۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ کوئی مردہ شخص آ جائے گا، دکھائی دے گا تو کہ سب کوئی بھاگ جائے، ہے نا؟ سب کوئی بھاگ جائے، سوچے جن ون کا مسئلہ آ گیا یہاں پہ، بھوت کا مسئلہ آ گیا تو سب کوئی، تو ہم لوگ کے بولے سے پہلے سب کوئی بھاگ جائے کہ ہم کون چیز دیکھ کے آئے گئے لی۔ تو کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں نے جنت دیکھی ہے، میں نے ان نعمتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہمارے پاس علم الیقین ہے۔ علم الیقین کا معنی یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی احادیث ہے، احادیث کے روشنی میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو جنت اس طرح ہے، جنت میں یہ ہے، جنت میں یہ ہے، اس کا کینس ہمیں ہے، اس کا کینس ہمیں ہے نا؟ تو اس کو علم الیقین کہتے ہیں۔ کینس کے اعتبار سے ہمیں یقین ہے کہ یہ سب چیزیں ہمیں ملے گا، یہ سب چیزیں ہمیں کیا ہوگا؟ ملے گا۔ نماز پڑھیں گے تو یہ ملے گا، یہ بلونے ہوگا جنت میں، یہ ملے گا، روزہ رکھیں گے تو یہ ملے گا جنت میں، یہ بلونے ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر بھی جو ہے وہ علم الیقین صرف کینس ہو جانے سے وہ ایک دم یقینی اس طرح نہیں ہوگا جس طرح جو ہے ایک شخص دیکھ کر آیا ہوا ہوگا۔ اب ہم بولا بے کہ ہولان میں ایسے با ایسے با ایسے با کچھ، ٹھیک ہے، ایک پارک ہے اور ایسے با ایسے با ایسا، وہاں پہ 10-15 لوگ ہیں جو ہولان کبھی گل نہ، تو وہ جو ہولان ہوئی گئے ہے اور پھر سے آئے کے بتاوے ہے اوکر کینس دوسرا رقم رہی جو سنے ہے نا؟ وہ تو انسانی فطرت ہے، سیلف دا نہ ہوئی پائی، سیلف دا ہوئی نہ پائی وہ چیز، امداد وہ دیکھ کے آئل ہے، وہ ارفارہ کر کے آئل ہے، چیزوں وہ ارفارہ کر کے آئل ہے، دیکھ کر آئل ہے، پندار کے جو ہے تو وہ بتائی بائی کہ چیزوں ایسے ہے ایسے ہے، ٹھیک ہے؟ اور بولے کہ ہم پھر سے جب، ہم پھر سے جب، تب جو آئے جو سنے بولے ہم بھی جاب ایک دن، ہم بھی جاب ایک دن، کیوں؟ صرف سننے ہی سے انہوں نے ارادہ کیا کیا؟ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں جو ہے ہولان جاؤں گا صرف سننے سے کہ یہاں یہ چیزیں ملتا ہے یا اس طرح چیزیں ہیں، بہت مزہ آئے گا، اور اس شخص نے ارفارہ کر کے آیا تو اس کو جو ہے اب جب وہ اپنے دیش آ جائے گا تو وہ کتنا مشقت کے ساتھ اور زیادہ پار کرے گا تاکہ وہ واپس چلا جائے، پھر سے جائے کے وہاں پر کر لے گا، ہے نا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی یہی، یہ تو میں نے ایک مثال کے طور پر کہا ہے، سمجھایا ہے تاکہ ہمارے بات میں سمجھ میں آئے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے وقت جو ہے یہ تمام چیزیں دیکھا ہے، ان تمام چیزوں کا مظاہرہ کیا ہے، جنت دیکھی ہے، جہنم دیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ نعمتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کیا تھا معراج کے وقت، اور بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا تھا، فولیدہ نہیں دیکھا تھا لیکن نظر آیا تھا۔ تو اب اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے وقت گئے اور واپس آ گئے، اور اس کے بعد جو زندگی گزاری وہ زندگی بھی کوئی آسان زندگی نہیں تھی، ہجرت چھپ کے کرنا پڑا، صحابہ پر ظلم ہو رہا تھا، ہے نا؟ اس کے بعد مدینہ میں جا کر کے بھی چین نہیں ملا،
بدر کا واقعہ، احد کا واقعہ، خندق کا واقعہ، صلح حدیبیہ، جی یہ سب غزوات ہوئے. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے جو وفد کے شکل میں بھیجے گئے وہ اپارت، اس کے بعد جو حملے ہوتے تھے وہ اپارت، جو فاقے ہنگرس نوٹ ہوتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ 3 چاند تک میرے گھر میں چولہا نہیں جلتا، 3 چاند تک میرے گھر میں چولہا نہیں جلا. تو 3 چاند سے جو ہے 3 چاند سے مراد 3 مہینے تک چولہا نہیں جلا. تو پھر جو ہے پوچھنے والے نے پوچھا آپ لوگ کس طرح گزارا کرتے تھے؟ تو پھر جو ہے فرماتی تھی کہ ہم جو ہے کھجور سے گزارا کرتے تھے. تو مشکلات والی زندگی، یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے جو ہے صحابہ میں بھی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے پیٹ کے گرمی کو جو ہے اس کو تھوڑا ٹھنڈک دینے کے لیے پتھر باندھتے تھے پیٹ میں. یہ اس شخص کا واقعہ ہے جو اللہ سے بات کر کے آئے، جس نے جہنم جنت دیکھی. تو سوچ لو یہ دنیاوی اعتبار سے کتنے زیادہ مجاہدات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس کو ایک طرفہ رکھ دو، سائٹ پر رکھ دو، اور صرف یہ سوچو کہ جس شخص نے اللہ کو دیکھا ہو، جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بات کیا ہو، اور معلوم ہے کہ اس کی جنت جانے سے پہلے کوئی بھی جنت میں جا نہیں سکتا ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں جائیں گے تب تک کوئی جنت میں جائے گا نہیں. پھر بھی جو ہے تو ان سب کا علم اور یقینی علم ہونے کے بعد، بلکہ علم نہیں بلکہ حق الیقین ہے، دنیا میں آ کر کے یہ کہنا، دنیا میں آ کر کے دنیاوی زندگی گزار کے، اور جب روزہ کا مہینہ آ رہا ہو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہو، تو توئی ماندہ فاندہ فور 2 ماہ پہلے سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے زندگی میں جو ہے میری زندگی میں برکت عطا فرما تاکہ میں رمضان کا مہینہ پا سکوں. تو سوچ لو میرے بھائیو دوستو بزرگوں کہ یہ رمضان کا مہینہ کتنا ہی مبارک شخص ہے، کتنا بھی مبارک مہینہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر وقت اللہ کو کہ ملاقات کے لیے تمنا رکھ رہے ہیں، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمنا کر رہے ہیں کہ میں زندہ رہوں تاکہ میں رمضان کا مبارک مہینہ پا سکوں. تو سوچ لو کہ رمضان کا مبارک مہینہ کتنا ہی مبارک ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ تمنا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے زندہ رکھ، یا اللہ مجھے زندہ رکھ. اور 2 مہینے پہلے رجب میں بھی اور شعبان میں بھی یہ دعا کرتے تھے، رجب کے لیے اور شعبان کے لیے بھی دعا کرتے تھے، اور خود جو ہے اپنے جو ہے امت تک یہ دعا پہنچایا کہ تاکہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی یہ دعا کرے کہ مجھے رمضان تک زندہ رکھ. تو سوچ لو یہ کتنا مبارک مہینہ ہے، کتنا مبارک مہینہ ہے. اس کی عظمت ہم جو ہے ہم بہت کم سمجھیں گے یہاں جب اس کا تعلق جو ہے روحانیت سے ہے، تقوی سے ہے، روحانیت اور تقوی سے ہے. اس کو میں ایک دوسری مثال سے سمجھاؤں. ایک شخص جو ہے بیچ پر جا رہا ہے، بیچ سترانت پر جا رہا ہے، سترانت. تو سترانت پہ جانے والا کئی نیتوں سے جاتا ہے اور کئی اعمال کرتا ہے. ایک تو وہ ہے جو صرف نظارہ دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، دیکھنے لے کے سین سائٹنگ، ٹھیک ہے، دیکھنے کے لیے کہ ہاں اچھا ہے کس طرح ہے، واندلا کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے. دوسرا ہے پوچھس بازا کرے گا. تیسرا ہے کہ وہ جا کر کے پورا سویم کرے گا. سناموں میں تو بیچ ہے ہی نہیں، تو میں سمجھاؤں گا کیسے.
सुनामा में बीच नहीं, अब हम गोत्रों के मिसाल ना दे, हम लोग के क्रिकों के फॉरबियल नाम ना दे सकीला, मैं ना स्त्रान तो सभी जाने है, ठीक है। तो और जो है दूसरा शख्स जो है, और दूसरे शख्स जो है बोट लेकर के जाकर के फैसा करेगा, और लोग जो है क्या करेगा, समंदर के गहराई में जाकर के वहां से पारल निकालेगा, मोती पारल निकालेगा, ढूंढ ढूंढ के अल्लाह निकालेगा। अब देखो तमाम लोग, उन सब में कॉमन चीज क्या है, इत्तिफाकी चीज क्या है, वो सब बीच पर जा रहे हैं, स्त्रान पर जा रहे हैं, लेकिन सब अपने फरमौखा के हिसाब से उससे फायदा उठा रहे हैं, है ना। सिर्फ आंखों के लज्जत के लिए जा रहा है, दूसरा जो है एक्टिविटी के लिए जा रहा है, तीसरा फेसक के लिए अपने हैंडल या शौक को पूरा करने के लिए जा रहा है, और चौथा जो है वो पारल निकालने के लिए जा रहा है। तो सब बीच पर जा रहे, स्त्रान पर जा रहे हैं, लेकिन जो है अपने फरमौखा के हिसाब से, अपने शौक के हिसाब से जो है वो अब काम कर रहे हैं। इसी तरह रमज़ान का मसला भी है, रमज़ान का मसला भी इसी तरह है। हम सब रमज़ान पा रहे हैं, रमज़ान का महीना हम सब को नसीब हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही बड़ी नेमत, बहुत ही बड़ी नेमत। तो रमज़ान का महीना हम सबको नसीब हुआ, अब हमारे ऊपर है कि हम जो है इससे फ़ायदा कैसे उठाएं। ये हमारे इस्तिताअत पर है, हमारे ऊपर है कि हम किस तरह उससे फ़ायदा उठाएं, कितना फ़ायदा उठाएं, कितना फ़ायदा उठाएं इसमें से, ये हमारे ऊपर है। इसलिए जो है शौक़ पैदा करना चाहिए। इस कहने का मकसद ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शौक़ कितना था रमज़ान के लिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शौक़ कितना था रमज़ान के लिए, कि पहले से ही दुआ करते थे, और जो है और उसको जो है और दुआ करके साथ जो है उस पर उसके लिए रूहानी एतबार से भी तैयार होते थे, ताकि जितना हो सके रमज़ान से फ़ायदा उठा सके, जितना हो सके रमज़ान से जो है रमज़ान को खबरों किया जा सके आखिरत के लिए। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शौक़। और जब रमज़ान आ जाता तो फिर जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ली रमज़ान वसल्लिम रमज़ान अली वसल्लिमहु ली मुतक़ब्बला। ये अल्लाह मेरे लिए रमज़ान सलामती वाला बन, मुझे रमज़ान के लिए सलामत रख, यानी मुझे ऐसा रख कि मैं तंदुरुस्त रहूं, मैं तंदुरुस्त रहूं, खसौंत रहूं। अब रमज़ान तो मिल जाएगा, रमज़ान मिल सकता है, लेकिन जो है मैं खसौंत ही नहीं रहूं, ताकि तो मैं फ़ायदा उठा कैसे सकूंगा। हम अस्पताल में रहे बाती तो फ़ायदा कैसे उठा। वसल्लिम रमज़ान अली, और रमज़ान को मेरे लिए सलामती वाला बना। तो रमज़ान को मेरे लिए सलामती वाला बना कि मैं खसौंत हूँ और पूरे फ़ायदा उठा सकता हूँ, लेकिन मैं फ़ायदा उठा ही नहीं रहा हूँ, मैं फ़ायदा उठा ही नहीं रहा हूँ। जो काम, जो आमाल मुझे रमज़ान को हासिल करने के लिए करना है वो नहीं कर रहा हूँ। और जब ये दोनों हो गया, मैं खसौन भी हूँ और मैं अमल भी कर रहा हूँ, तब उस अमल को फ़ुरख़बार बनाने के लिए क्या नौदख है, एक्सेप्टेंसी नौदख है ना, कि अल्लाह तबारक व तआला उस अमल को कबूल कर ले। वसल्लिमहु ली मुतक़ब्बला, कि मेरे लिए रमज़ान जो है और उसे इस तरह सलामत बना के जो है वो क्या है, वो आप एक्सेप्टेर कर सके, कि आप उसको कबूल कर सकें, यानी जितना भी मैंने किया है, जो भी मैंने किया है उसको एक्सेप्टेर करे, इस तरह बना दे कि मैं जो भी अमल करूं वो आपके दरबार में कबूल हो जाए। कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शौक़ रमज़ान के लिए। तो ये शौक़ हमें भी बाकी रखना है और पैदा करना है और बाकी भी रखना है। अल्लाह तबारक व तआला जो हमें खूब तौफ़ीक़ से नवाज़े। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु।